حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مالک نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے ہاں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جبکہ لوگ نماز میں تھے، آپ بچ کر گزرتے ہوئے پہلی صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آواز کرنی شروع کر دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں کسی اور طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آواز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس بات کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تو اپنی جگہ ٹکے رہنے سے تمہیں کس چیز نے روک دیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم بہت تالیاں بجا رہے تھے۔ جب نماز میں تمہیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس پر توجہ دلانا ضروری ہو تو سبحان اللہ کہو۔ جب کوئی سبحان اللہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔ Sahal bin Sa'd al-Sa'di reported, the messenger of Allah went to the tribe of Bani Umro bin Auf in order to bring reconciliation amongst its members. And it was a time of prayer. The Muezzin came to Abu Bakr and said, would you lead the prayer in case I recite takbir? He, Abu Bakr, said yes. He said he started the prayer. The people were engaged in observing prayer when the messenger of Allah happened to come there and made his way till he stood in a row. The people began to clap their hands, but Abu Bakr paid no heed to it in prayer. When the people clapped more vigorously, Abu Bakr then paid heed and saw the messenger of Allah there. He was about to withdraw when the messenger of Allah signed to him to keep standing at his place. Abu Bakr lifted his hands and praised Allah for what the messenger of Allah had commanded him. And then Abu Bakr withdrew himself till he stood in the midst of the row, and the messenger of Allah stepped forward and led the prayer. When the prayer was over, the holy prophet said, O Abu Bakr, what prevented you from standing at that place as I ordered you to do? Abu Bakr said, it does not become the son of Abu Quhafa to lead the prayer before the messenger of Allah. The messenger of Allah said around him, what is it that I saw you clapping so vigorously? Behold, when anything happens in prayer, say Subhanallah, for when you would utter it, it would attract the attention, while clapping of hands is meant for women.